المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيب ذنوبنا حبيب نفوسنا مولانا الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على دائهم وقتلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين آپ حضرات کے درمیان کافی عرصے سے رہ رہا ہوں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. یقیناً ذاکری کو جو میں نے سنا وہ شہرت کی لالچ میں نہیں سنا یا ذہن میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں آیا کہ اس ذاکری کے ذریعے مال دنیا حاصل کروں، کیونکہ اتنا ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، اتنا علم بھی نہیں ہے، اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے. حالانکہ خداوند عالم نے جو طریقہ گفتگو عطا کیا اس پر اگر محنت میں کرتا تو بڑا آسان تھا میرے لیے کہ میں اس ذاکری کو ذریعہ معاش بنا سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا. میری غرض منبر پر آنے کی صرف اور صرف اتنی کہ یہ راضی ہو جائیں اور یہ جو میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوں یہ باعث نجات بن جائے. باقی نہ تو میرا مقصد آپ کو علم دینا ہے، نہ میرا مقصد کسی پر طنز کرنا ہے، نہ کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے. ہاں، ممبر رسول وہ جگہ ہے کہ اس پر آ کر اگر حق بیان کیا جائے گا، اس پر آ کر اگر حق بیان کیا جائے گا تو وہ لوگ جو حق پرست ہوں گے ان کے دل مسرور ہوں گے، اور جو حق پرست نہ ہوں گے وہ خود بخود ٹارگٹ بن جائیں گے. تو خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زور نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یعنی دین لاٹھی اور ڈنڈے کے زور پر آگے نہیں بڑھے گا، دین تلواروں کے زور پر آگے نہیں بڑھے گا، دین بم کے دھماکوں سے آگے نہیں بڑھے گا. تو پالنے والے دین بڑھے گا کیسے؟ دین بڑھے گا کیسے؟ وجب نہیں پروردگار عالم یہ آواز دے کہ میں حقیقی نمائندہ اسلام کی ایک فہرست جاری کروں گا اور تمہاری ہدایت کے لیے حقیقی حاجیوں کو تمہارے درمیان ہر دور میں بھیجوں گا. تم بس اسے دیکھتے جانا اور ہدایت دیتے جانا. جو چاہتا ہے بارگاہ ہدیت میں خداوند عالم میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں، پالنے والے یہ 1,24,000 نبیوں کو اتنی زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک کو بھیج دیتا، سب ایمان لے آتے. خداوند عالم ملک الموت کو بھیج دیتا، سب ایمان لے آتے. لا اکراہ فی الدین، سب ایمان لے آتے. ملک الموت آتا، پوچھتا خدا کے دین پر ایمان ہے، خدا کی ذات پر ایمان ہے، خدا کی بات پر ایمان ہے؟ کہتا نہیں ایمان نہیں ہے. کہتا نہیں ہے تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں چلو. جیسے ہی کہتا چلو ویسے ہی سب ایمان لے آتے. کیا ضرورت تھی جو 1,24,000 نبیوں کو
اتنی زحمتیں دی، تو عجب نہیں خداوند عالم یہ آواز دے کہ یہی تو فرق ہے، تو بندہ ہے، میں خالق ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ اگر میں ملک الموت کو بھیج دیتا تو لوگ ایمان جو لے آتے، یا لفظوں کو بدلوں، لوگ جو سر جھکاتے وہ موت کے خوف سے سر جھکاتے۔ اور میری غرض لوگوں کے سر کو جھکانا نہیں ہے، میری غرض لوگوں کے سر کو جھکانا نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے سر کو جھکانا میری غرض ہوتا تو میں حافظ کو شیطان بنا کر اپنی بارگاہ سے باہر نہ کرتا، حافظ کو شیطان بنا کر اپنی بارگاہ سے باہر نہ کرتا۔ پتہ چلا کس کو حافظ سے شیطان بنایا؟ کہاں وہ جو ہزاروں برس سے سجدے کرتے چلا آ رہا تھا، خدا کی ذات پر اس کا ایمان مکمل تھا، لیکن خدا کی بات کا انکار کر دیا۔ پتہ چلا جو خدا کی ذات کو بھی مانتا ہے، خدا کی بات کو بھی مانتا ہے، وہ درگاہ پروردگار کا مقرب بنا دیا جاتا ہے، لیکن جو سر کو جھکاتا ہے، دل کو نہیں جھکاتا، وہ درگاہ پروردگار سے نکال دیا جاتا ہے۔ درود پڑھیں اب یہیں پر رک کر ایک ہلکا سا اشارہ کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تقریر، اور یہ اس کو جو حافظ سے شیطان بنایا گیا وہ واقعہ پڑھنا غرض نہیں ہے، بس ایک اشارہ کہ کس کی بات کا انکار کر رہا ہے یہ ابلیس، کس کی بات کا انکار کر رہا ہے؟ خداوند عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ کہاں انکار کر رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کی طرح پیٹ پیچھے انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ ڈائریکٹ انکار کر رہا ہے، سامنے کھڑا ہو کر۔ اب جب اللہ نے یہ چاہا کہ اسے اس کی اس خطا، اس جرم کی سزا دے، تو اس نے سوال کر دیا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پالنے والے میری اتنے دنوں کی عبادت ہے۔ ذہن میں خالی یہ بات رہے کہ یہ ڈائریکٹ فرشتہ نہیں ہے، اس سے پہلے جناتوں کی صف میں رہ چکا ہے، اتنی عبادتیں کی تھی کہ خداوند عالم نے جناتوں کی صف سے نکال کر فرشتوں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ پوری توجہ سے جانیں، دعاؤں سے نواز دیجیے گا اگر بات پہنچ جائے۔ خدا کی بات کا انکار کر رہا ہے، سزا ملنے کے وقت سوال رکھ دیا کہ جو عبادتیں اتنے دنوں کی تو اب خداوند عالم نے جو جواب دیا کہ کیا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے مانگ لے۔ میرا سوال یہیں پر ہے کہ دنیاوی عہدے دار کوئی بھی جب ہم سے یہ کہتا ہے کہ جو چاہتے ہو مانگ لو، وہ جو بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں وہ کر دوں تمہارے لیے، یا لفظوں کو بدلوں۔ ایک قاطی اور گنہگار عہدیدار، ایک قاطی گنہگار عام انسان سے جب یہ کہتا ہے کہ جو چاہو وہ مجھ سے کام لے لو، تو ہم ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں جو ہمارے وقار کو بلند کر دے۔ تو یہاں پر وہ وعدہ کر رہا ہے جو عادل ہے کہ جو چاہے ابلیس مانگ لے، خداوند عالم کو دینا پڑے گا، کیونکہ خداوند عالم کوئی قید نہیں لگا رہا ہے، کوئی کنڈیشن نہیں لگا رہا ہے کہ یہ مانگنا ہے یہ نہ مانگنا، کھلی چھوٹ دے رہا
یعنی اب اگر ابلیس معافی مانگ لے تو خدا عادل ہے. تو اتنی کھلی چھوٹ کے بعد کیا وجہ ہے جو ابلیس پستی مانگ رہا ہے؟ جو ابلیس پستی مانگ رہا ہے چونکہ یہ ایک لمبا وقفہ جناتوں کی صف میں رہ کر گزار چکا تھا، لہذا تجسسی ہو گیا تھا. جب اس کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا گیا تو پوری جھوٹ خداوند عالم کی طرف سے تھی کہ جہاں چاہتا ہے جا کر تسبیح کرے، جہاں چاہتا ہے جا کر سجدہ کرے، جہاں چاہتا ہے جا کر عبادتیں کرے، کوئی قید نہیں ہے. لیکن دیکھو وہ جو مقام نظر آ رہا ہے اس مقام کی طرف ہرگز ہرگز نہ جانا. تو اب چونکہ تجسسی تھا تو تجسس پیدا ہوا کہ ہر طرف جانے کی مناہی نہیں ہے. اس مقام کی طرف جانے کے لیے مناہی کیسے ہے؟ تو اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا کہ اس کا مطلب اس مقام میں کچھ ذات ہے جس کی وجہ سے مجھ کو مناہی ہے. تو اب ابلیس کے اندر اس مقام پر رہنے والی ذاتوں کے لیے دل میں جلن پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوئی. اس مقام پر رہتا کون تھا؟ کہ محمد رہتے تھے، محمد کی آل رہتی تھی. اب پتا چلا کہ محمد اور محمد کے آل کی دشمنی سوائے پستی کے اور کہیں نہیں کرتی. وعدہ کرنے والا چاہے اللہ ہی کیوں نہ ہو. درود پڑھے اب پتلا بن کر تیار ہو گیا. پورا وہ سب نہیں پڑھنا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ایک ایک لفظ کی اصلاح کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، کیونکہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا چھوٹا سا ادنا سا ذاکر شروعات کتاب لے کر پڑھنے سے کی تھی. آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج بغیر کتاب کے پڑھ رہا ہوں. بس صرف اتنا ہی فرق ہے، باقی میرے پاس کچھ ہے وہ نہیں. یہاں آ جاتا ہوں، جو یہ عطا کرتی رہتی ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. اب جناب آدم علیہ السلام ایک جگہ پر تشریف فرما ہے. اچانک جناب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ 6 مجسمے ان کے سامنے حاضر ہوئے. پوری توجہ، نتیجہ انشاءاللہ جو دوں گا وہ آپ کے مزاج کا ہوگا. اب جناب کیا دیکھا؟ 3 نورانی مجسمے، 3 سیاہ مجسمے. جناب آدم علیہ السلام نورانی مجسموں کی طرف مخاطب ہوئے. پہلے سے پوچھا تم کون؟ کہا میں عقل ہوں. کہا تمہارا مقام کیا ہے؟ کہا میں لوگوں کے سر میں، دماغ میں. دوسرے سے پوچھا تم کون؟ کہا میں حیا ہوں. کہا تمہارا مقام؟ کہا میں لوگوں کی آنکھوں میں رہتی. تیسرے سے پوچھا تم کون؟ کہا میں محبت ہوں. کہا تمہارا مقام؟ کہا میں لوگوں کے دلوں میں رہتی ہوں. اب سیاہ مجسموں کی طرف متوجہ ہوئے. پہلے سے پوچھا تم کون؟ کہا میں جہل ہوں. کہا تمہارا مقام؟ کہا میں لوگوں کے ذہن میں رہتی ہوں، دماغ میں رہتی ہوں. وہ تو عقل کا مقام ہے. کہا جب میں داخل ہوتی ہوں تو عقل بھاگ جاتی ہے. اب دوسرے سے پوچھا تم کون؟ کہا میں بے شرمی ہوں. کہا تمہارا مقام؟ کہا میں لوگوں کے آنکھ میں رہتی ہوں. کہا آنکھ میں تو حیا رہتی ہے. کہا جب میں آنکھ میں داخل ہوتی ہوں تو حیا نکل کر بھاگ جاتی ہے. تیسرے سے پوچھا تم کون؟ کہا میں حسد ہوں. کہا تمہارا مقام؟ کہا میں لوگوں کے دل میں رہتی ہوں.
کہا دل میں تو محبت رہتی ہے، کہا جب میں داخل ہو جاؤں تو محبت نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا؟ عقل اور جہل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، بے شرمی اور حیاداری ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، حسد اور محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، حسد اور محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر سے محبت تو تھی، پیغمبر کی محبت میں ساتھ میں حج کرنے گئے، اتنی محبت تھی کہ جب پیغمبر نے خون کے میدان میں جمع کیا تو لبیک کہتے ہوئے خون کے میدان میں سب جمع ہو گئے، لیکن جیسے ہی علی کی مولائیت کا اعلان ہوا دل میں حسد پیدا ہوئی، جیسے ہی حسد پیدا ہوئی ویسے ہی پیغمبر کی محبت نکل بھاگی، جیسے ہی پیغمبر کی محبت نکلی ادھر سے عذاب کی شکل میں ایک پتھر آیا، فوراً ہلاک ہو گیا۔ پتہ چلا علی کی دشمنی میں فوراً عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور فوراً عذاب آتا ہے۔ درود پڑھے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ چلے گا کیسے؟ ہادی بھیجوں گا، دیکھتے جانا، ہدایت پاتے جانا۔ جبکہ یہ جو ہادی بھیج رہا ہے یہ قادر مطلق ہے کہ جو چاہے تو فردن فردن اپنے قوانین کو پہنچا سکتا ہے، کہ جو چاہے تو فردن فردن شریعت کو پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ فردن فردن شریعت و قانون کو نہ پہنچا کر وسیلے کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس نے چاہا کہ زمانے کو روشن کرے تو سورج کو وسیلہ بنایا، اس نے چاہا کہ لوگوں کی پیاس کو بجھائے تو دریا کو وسیلہ بنایا، اس نے چاہا بندوں کو غذا پہنچائے تو درختوں کو وسیلہ بنایا، اس نے چاہا کہ بندے نجات پا جائیں تو ہادیان برحق کو وسیلہ بنایا۔ کیوں بنایا وسیلہ؟ اس لیے کہ ہم خاکی ہیں، وہ نوری ہے، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں کہ ہم اس تک پہنچ جائیں، تو خدا بند عالم نے ہادیان برحق کو وسیلہ بنا کر رہتی دنیا تک کے لیے یہ واضح کر دیا اور فیصلہ کر دیا کہ جب میں اپنی پاک و پاکیزہ مکمل شریعت کو تم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتا بغیر وسیلے کے، تو تم خاطی اور گنہگار اپنے آدھے ادھورے ایمان کو، اپنے آدھے ادھورے عمل کو لے کر ڈائریکٹ مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ درود پڑھے ہمارے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ وہاں پہنچ جائیں، اور وہ ہم تک آئے گا نہیں۔ تو اب ہمیں شفاعت کیسے ملے، ہمیں رزق کیسے ملے، پریشانیوں سے نجات کیسے ملے؟ تو ضروری ہے کہ کچھ ایسی ذات ہوں جن کا رشتہ ادھر سے بھی ہو، جن کا رشتہ ادھر سے بھی ہو،
جب وہ ادھر جائے تو نوری ہو، ادھر آئے تو بشر ہو۔ جب نور کے تقاضے کو پورا کرنا ہو تو نور سے نور بن کر نعمت حاصل کرے، اور بشر تک پہنچانے کے لیے لباس بشری پہن کر بشر تک نعمتوں کو پہنچائے۔ آج ہماری زبان پر اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنے کے لیے ایک جملہ بہت عام ہو گیا، کہاں وہ اور کہاں ہم، ہماری ان کی کیا برابری، ہو بھی نہیں سکتی، ہماری اور ان کی برابری ہو بھی نہیں سکتی۔ ہم اس عقیدے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اس عقیدے کے قائل ہو جائیں تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا جو پیغمبر کو خود کے جیسا کہتے ہیں؟ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن خداوند عالم نے ان ذاتوں کو جو اس کی تنہائی کے ساتھی تھے ان کی جدائی کو برداشت کیا۔ کیا ضرورت تھی کہ اس لیے کہ تم ہدایت پا جاؤ، اس لیے کہ تم ہدایت پا جاؤ میں انہیں نمونہ عمل بنا کر بھیجوں گا، تم انہیں دیکھتے جانا، یہ جو زندگی جینے کا طریقہ بتاتے چلے گئے اس پر عمل کرتے چلے جانا، نجات تمہارا مقدر ہوگی۔ علی نے پوری توجہ عزیزو، مولائے کائنات نے اللہم صلی اللہ جس نے ان کو صرف بشر سمجھا وہ بھی گمراہ ہوا، جس نے ان کو صرف نوری سمجھا وہ بھی گمراہ ہوا۔ مولائے کائنات نے کیا بن کر آئے ہیں ہمارے لیے؟ نمونہ عمل۔ مولائے کائنات نے 2 انگلیوں پر باب خیبر کو اٹھایا۔ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی 2 انگلیوں پر 10 کلو کا وزن برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ قوت ربانی کا معاملہ ہے، علی اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن وہی علی میسم کی دکان پر آ کر بیٹھے، وہی علی میسم کی دکان پر آ کر بیٹھے، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ تم جب کبھی مصیبتوں میں گھر جانا، پریشانیوں میں مبتلا ہو جانا تو ایک معمولی سی دکان کو کھول کر بیٹھ جانا، اور جب کوئی تمہارا مذاق اڑائے تو اسے جواب دینا کہ وہ جس کے ہاتھوں میں تمام خدائی تھی، پوری کائنات کا جو مالک تھا، جس کے پاس پورا اختیار تھا، اس نے بھی ذریعہ معاش کے لیے میسم کی دکان پر بیٹھنا پسند کیا، تو ہم تو اس کے غلاموں کے غلام ہیں۔ نور اور بشر میں فرق یہ ہے کہ یزید کو یہ اختیار ہے کہ وہ حسین کے گلے پر خنجر رکھ دے، بشریت کا یہ تقاضا ہے کہ جب خنجر رکھا جائے گا بشر کے گلے پر تو گردن کو کٹنا پڑے گا۔ یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ یزید نے امام علی مقام کے گلے پر خنجر کو رکھوایا۔ بشر ہونے کا یہ تقاضا تھا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، آواز دی حسین ابن علی نے نوکے نیزے سے کہ اے یزید، تیرے اختیار میں ایک بشر کے سر کو قلم کرنا تھا، لیکن نور کے سر کو تو قلم نہیں کر سکتا۔ تیرے اختیار میں تھا کہ تم نے سر و تن میں جدائی کر دی، یہ میرا اختیار ہے کہ میں نوکے نیزہ سے تلاوت قرآن پاک کروں گا۔ درود پڑھے بھائی محمد۔
کہ دنیا چاہتی ہے کہ تمہیں پیس کر پی جائے، اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہو جائے خود کو پہچانو، خود کو پہچانو۔ ابھی تازہ مسئلہ ہے پاکستان کا، پورا مسئلہ پڑھنا غرض نہیں ہے، اس سے ہمیں جو 2 فائدے ہوئے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یزید لعنتی کو رضی اللہ کہا، اور یزید لعنتی کو رضی اللہ کہہ کر رضی اللہ کے معیار کو بتایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کا دوسرا کام کیا کیا؟ کا دوسرا کام یہ کیا کہ نعرے دیواروں پر لکھے اور نعرے لگائے۔ ہماری قوم وضاحت کی محتاج نہیں، صرف ہلکا سا اشارہ اور ہمارا ذہین مجمع ہے۔ کیا نعرہ لگا؟ کافر کافر شیعہ کافر۔ کیا نعرہ لگا؟ کافر کافر شیعہ کافر۔ کیا نعرہ لگا؟ کافر کافر شیعہ کافر۔ سوال بس اتنا ہے کہ اس میں کافر کتنی بار آیا، شیعہ کتنی بار آیا؟ اور درود پڑھے پر محمد ہم 1400 سال سے جو سمجھانے کی کوشش کرتے چلے آئے، انہوں نے اپنے اس نعرے سے سمجھا دیا کہ درود پڑھے پر محمد اس سے پہلے یزیدی نسلیں اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں، ہمیں خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہر ذاکر کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ منبر پر آئے تو آج اس بھاگ دوڑ کی ایڈوانس زندگی میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیج سکیں، تو ہمارے بچوں کی درسگاہ جو ہے وہ فرش ازاں ہے۔ لہٰذا ہر ذاکر کی یہ ذمہ داری ہے کہ منبر پر آدھی ادھوری باتیں بیان نہ کریں جس سے کہ قوم کے بچوں پر غلط اثر پڑے۔ اور سب سے زیادہ نقصان تو صاحب پہنچایا اس واٹس ایپ یونیورسٹی میں۔ صاحب وہ حدیث بھیج دی کہ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ایسا ہے کہ جیسے وہ مکھی جو پورے جسم کو چھوڑ کر صرف سر پر آ کر بیٹھتی ہے۔ اب کس کے لیے کہی ہے یہ حدیث، اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اب کسی کی ٹوہ میں رہنا، کسی کی ٹوہ میں رہنا حرام ہے، کفر کی علامت ہے۔ یہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے کہا، کہاں آیا واٹس ایپ پہ، کوئی تشریح نہیں، کچھ نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اسی مجلس میں والد بھی موجود ہے، فرزند بھی موجود ہے، پسے پردہ بہن بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، زوجہ بھی موجود ہے۔ ذاکر صاحب تو بیان کر کے چلے گئے، اس کا اثر کیا ہوا؟ دوسرے دن جب والد صاحب گھر سے نکلے تو کیا دیکھا کہ بیٹا اس مقام پر کھڑا ہے جو جواریوں کا اڈا ہے، جو شرابیوں کا اڈا ہے، جہاں پر عورتوں پر بری نظر رکھنے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس نے بیٹے کو بلایا اور ڈانٹا کہ تم یہاں پر کھڑے ہوئے ہو۔ اب بیٹے نے کہا کہ بابا جان میں تو خطا کار ہوں کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں، لیکن آپ بھی حرام فعل انجام دے رہے ہیں مجھے ڈانٹ کر۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ میری ٹوہ میں لگے ہیں، اور کل مولوی صاحب پڑھ کر گئے ہیں کہ ٹوہ میں رہنا وہ حرام ہے۔ اب والد کا دماغ خراب ہو گیا، وہاں سے گھر کی طرف چلے۔ ابھی کچھ ہی دور بڑھے تھے کہ کیا دیکھا
بیوی چلی آ رہی ہے سامنے سے، بیٹی چلی آ رہی ہے سامنے سے، بہن چلی آ رہی ہے سامنے سے، سر پہ چادر نہیں ہے، خون کھول گیا، کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ بے پردہ ہو کر تم سڑک پر نکل آئی؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم بے پردہ ہو کر سڑک پر نکلے، یہ گناہ عظیم ہے، لیکن اس وقت آپ چونکہ میرے عیب کو ظاہر کر رہے ہیں، لہذا آپ کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو پورے جسم کو چھوڑ کر صرف زخم پر آ کر بیٹھتی ہے۔ ہر ذاکر پر یہ واجب ہے کہ جب وہ منبر پر آئے تو جو بھی بیان کرے اس کی پوری وضاحت کرے، اس کی پوری تشریح کرے۔ ہر حق پرست پر، ہر سرپرست پر یہ واجب ہے کہ وہ جن کا سرپرست ہے ان کی پوری نگرانی کرے، ان کی پوری تو کرے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مستقبل بھی نہ خراب ہونے پائے، تمہارے آبرو کی بھی حفاظت رہ جائے۔ درود پڑھے گا محمد۔ سے بہتر آپ عافیت رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نابینا صحابی کو لے کر چلے آئے؟ وہ پڑھنا غلط نہیں ہے؟ کیا سرکار کو نہیں پتا کہ اس کو لے کر جاؤں گا تو میری بیٹی کیا جواب دے گی؟ جانتے ہیں سرکار، لیکن ان کی زندگی کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو پیغام نہ ہو۔ جناب صدیقہ طاہرہ اور رسول اکرم دنیا پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ گھر کے باہر تمہیں کیسے نکلنا ہے اس کے بارے میں بارہا بتا چکا ہوں، لیکن اب گھر کے اندر کیسے رہنا ہے یہ میری بیٹی سیدہ سے سیکھو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے خود کے گھر میں داخل ہونا ہو تب بھی پہلے تقل بات کرو۔ اما گھر تو دور کی بات ہے، ایک کمرے سے اگر دوسرے کمرے میں جانا ہے تو اس کمرے میں چاہے بیٹی ہو چاہے بہن ہو، پہلے تقل بات کر کے اجازت لو، جب ادھر سے اجازت مل جائے تب کمرے میں داخل ہو۔ درود پڑھے گا محمد۔ یہ گمراہ کرنے والے لوگ یہ یزیدی ہیں، یزیدی مشن کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچئے کہ وہ جو جنگ بدر میں بری طرح سے ہار گیا، ایک ہی سال کے اندر 3 گنا لشکر لے کر آ گیا سامنے، 3 گنا اسلحے لے کر سامنے آ گیا۔ کہاں سے مدد ہوئی؟ کہاں سے امداد ہوئی؟ کہا بنی اسرائیل نے اس کی مدد کی، بنی اسرائیل کے پیسوں کی مدد سے یہ پھر اسلام کے اگینسٹ جنگ احد میں آ گیا اور ہارتا رہا، فتح مکہ کے بعد اسلام کو قبول کر لیا۔ اب فتح مکہ کے بعد 2 سیرتیں ایک ساتھ پروان چڑھی، ایک پیغمبر اسلام کی سیرت اور دوسرے اس کی سیرت جو اسلام میں شامل ہوا موافر مان کر، اور کربلا کے میدان میں دونوں سیرتیں سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج طرح طرح کے فرقے، یہ طرح طرح کے فرقے دیکھ کر گھبرائیے مت۔ خطیب اکبر اطہر مرزا صاحب کا ایک بہترین جملہ، اللہ غریق رحمت کرے، کہ ان فرقوں کی بھیڑ کو دیکھ کر گھبرا مت جانا، بلکہ پیچھے مڑ کر دیکھنا، 1 صدی پیچھے چلے جانا۔ جب 1 صدی پیچھے جاؤ گے تو دیکھو گے کہ کچھ فرقے کم ہوں گے۔ 5 صدی پیچھے چلے جانا، دیکھو گے اور فرقے کم ہو گئے۔ 10 صدی پیچھے چلے جانا، دیکھو گے اور
فرقے کم ہو گئے. کا سن 61 ہجری کے محرم میں جا کر کھڑے ہو جانا. اب صرف تمہیں 2 فرقے نظر آئیں گے, ایک حسینی فرقہ, ایک یزیدی فرقہ. اب تمہیں اس چیز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جس کے بنا پر تم اشرف المخلوقات بنائے گئے. اب اپنے عقل کا استعمال کرو اور شناخت کرو. اگر چاہو تو رسول کی سیرت پر چلنے کے لیے حسین کے دامن کو پکڑ کر جنت میں رسول کے پاس پہنچ جاؤ, چاہے یزید کے ساتھ دامن کو پکڑ کر حیوان سے بدتر ہو کر جہنم میں یزید کے دادا کے پاس پہنچ جاؤ. درود پڑھے بولو یہ یزیدیت کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ جملہ کڑوا ضرور ہے, لیکن ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ عقل سے دیکھیے گا اس جملے کو اور یقین جانیے اگر جملہ پہنچ گیا آپ تک اور کسی ایک نے بھی اس پر گہرائی سے سوچ لیا تو میرا چیلنج ہے کہ میرے لیے باعث نجات ہوگا. آخری جملہ اور ربط مسائل. لا تعداد شیعہ کے ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ یزیدی سر بلند کرتے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے لاتعداد شیعوں کے ہونے کے باوجود یہ یزیدیت کم نہیں توڑ رہی, یزیدیت سر اٹھاتی چلی جا رہی ہے؟ اور کیا وجہ تھی کہ صرف 72 تھے اور یزیدیت منہ چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈتی ہے؟ فرق کیا ہے؟ آج یزیدیت سربلند کیوں ہو رہی ہے؟ کل یزیدیت پست کیوں ہو گئی تھی؟ میں یہ نہیں بیان کروں گا کہ حسین ابن علی کے اگینسٹ 1.25 لاکھ کا مجمع, 5 لاکھ کا لشکر, 8 لاکھ کا لشکر, 10 لاکھ کا لشکر. نہیں, سن 61 ہجری کی 99% میجورٹی یزید کے ساتھ ہو گئی تھی. درود پڑھے بر محمد. 99% میجورٹی یزید کے ساتھ ہو چکی تھی. 3 گروہ تھے, 3 گروہ تھے. ایک وہ جو شریعت کے مقابلے دولت کو عزیز رکھتا تھا, وہ یزید کے ساتھ ہو گئے. ایک وہ گروہ کہ جو گروہ خون کے میدان میں پیغمبر اسلام سے وعدہ کر چکا تھا کہ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ آپ کو اختیار ہے, وہ گروہ موت کے خوف سے یزید کے ساتھ ہو گئے. کا تیسرا گروہ کا گناہوں کے شوق میں لوگ یزید کے ساتھ ہو گئے. گناہوں کے شوق میں یزید کے ساتھ ہو گئے. کیسے یزیدیت دم توڑتی ہے دیکھیے. ایک طرف عرب کی پوری میجورٹی, دوسری طرف صرف 72, لیکن 72 جیت گئے, 99% میجورٹی ہار گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کی جنگ
یزید اور حسین کی جنگ نہیں تھی. حسین ابن علی کو یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. اس نے کھیت باغ نہیں لیا تھا حسین ابن علی کا. ارے جس نے لے لیا تھا کھیت باغ اس سے نہیں لڑے. کردار کی لڑائی ہے. آپ لوگ اس طرح سے خاموش نہ ہو جائیے. ابھی فضائل کی منزل پہ ہو. ابھی فضائل خاموشی یہ میسج دیتی ہے کہ اتریے بہت ہو گیا ہے. تو کردار کی لڑائی تھی. یزید کے نجس کردار سے نکلنے والے نجس تیر جو اسلام کے جسم کو زخمی کرنا چاہتے تھے، حسین اور حسین کے ساتھی درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہمارے جسم چھلنی ہو جائے، اسلام کے دامن پر جواریوں کا تیر نہ لگنے دیں گے. ہمارے جسم چھلنی ہو جائے، اسلام کے جسم پر شرابیوں کو حملہ نہ کرنے دیں گے. ہمارے جسم چھلنی ہو جائے، اسلام کے جسم کو زناکاروں کو شامل اسلام میں نہ ہونے دیں گے. حسینی کردار اسلام اور یزید کے پھینکے ہوئے تیر کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا. کردار اتنے مضبوط تھے کہ یزید کے کردار کے پھینکے ہوئے تمام تیر واصل جہنم ہو گئے، لیکن اسلام پر فرق نہ آیا. آج یزیدیت سر اٹھاتی چلی جا رہی ہے. یزیدیت دم توڑ دے گی. تم اگر زہیر کی طرح اپنے کردار کو بنا کر دیکھو، تم سعید بن کر دیکھو، تم حبیب بن کر دیکھو، یا لفظوں کو بدلو. جس دن تم حسینی بن جاؤ گے اس دن یزیدیت دم توڑ دے گی. جب تک تمہارے اندر حسینی کردار شامل نہیں ہوگا تب تک یوں ہی یزیدیت سر اٹھاتی رہے گی. درود پڑھنے والا ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، اس کے بنا پر شیعہ کہے جانے لگے، لیکن کیا ہم حسینی بن پائے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں صرف اس لیے دے دی کہ ہم اکٹھے ہو کر ان کا ماتم کریں، ان پر روئیں؟ واجب ہے رونا، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کردار کو دیکھیے کہ کس کردار کے خلاف حسین ابن علی کھڑے ہوئے. کوئی نبی سمجھانے نہیں آئے گا، کوئی امام سمجھانے نہیں آئیں گے، کوئی آیت اللہ نہیں سمجھا سکتے. مرجع وقت ہم کو یہ نہیں سمجھائیں گے، بلکہ ہم کو تجزیہ کرنا ہوگا اپنا، اور خود سے اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ کیا امام حسین جس کردار کے خلاف کربلا میں کھڑے ہوئے، ہمارا جسم، ہمارا وجود، ہماری زندگی اس کردار سے دور ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کردار کا ذرہ برابر حصہ بھی ہمارے وجود میں شامل رہے گا تو یوں ہی یزیدیت سر اٹھاتی پھرے گی. لیکن جس دن ہمارا کردار زہیر کے کردار پر چلنے والا ہو جائے گا، جس دن ہمارا کردار ان کے کردار پر چلنے والا ہو جائے گا، اور خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں روز محشر ہماری شفاعت ملے تو پہلے اپنے معاملات کو درست کرو. یقیناً خداوند عالم رحیم ہے، رحمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں. یقیناً خداوند عالم رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن خداوند عالم اس گناہ کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کر سکتا ہمارے جس عمل سے کسی بندے مومن کا دل دکھا ہے.
اگر تم نے کسی بندہ مومن کے دل کو دکھایا ہے تو پہلے اس سے اپنے معاملات کو صحیح کرو. اس سے اگر تمہارے معاملات صحیح ہو جائیں گے تب روزے محشر ہماری شفاعت ملے گی. اگر چاہتے ہو کہ تمہیں ہماری شفاعت ملے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو پہلے اپنے معاملات کو درست کرو. بہت اچھی بات ہے. واہ. بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، باپ بیٹے کو سلام نہیں کر رہا ہے، بزرگوں کی عزت نہیں ہے، پڑوسی کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، بچوں کے پردے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، ان کو زندگی کا طریقہ اور سلیقہ نہیں سکھا رہے ہیں، اور ہم حسینی ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ یزیدیت دم توڑ دے. یزیدیت کیسے دم توڑے گی؟ اپنے کردار سے پوچھئے. جب تک آپ کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے تب تک یزیدیت سر اٹھاتی رہے گی. جس دن آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے، پہلے اپنے بھائی سے معاملات صحیح کریے، اپنے رشتہ داروں سے معاملات صحیح کریے، پڑوسیوں کے حق کو ادا کریے، اپنے آپ میں مومن کو مومن سے ملا کر تو دیکھیے زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. تو مومن سے مومن کو ملا دو. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جھکتا وہی ہے جس میں جان پائی جاتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے. غرور کرنا چھوڑ دو، رشتہ دار کو رشتہ دار سے ملانا شروع کر دو، بھائی کو بھائی سے ملانا شروع کر دو، مومن کو مومن سے ملانا شروع کر دو. پھر دیکھو تمہاری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. درود پڑھے با محمد. یقیناً ہمارے یہ آنسو. ایک اور درود پڑھے با محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر امام مظلوم نے برجستہ یہ کہا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم پر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے. میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، ہم اپنی نسل کو ایسی تعلیم دیں اس عزاخانے میں کہ یہ حسینی بن کر اٹھیں. اور جب یہ حسینی بن کر اٹھیں گے تو یقین جانیے یزیدیت کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. کردار علی اصغر علیہ السلام آواز دے رہا ہے کربلا کے میدان سے کہ تم اپنے اندر حق کے وزن کو پیدا کرو. مجھے 6 مہینے کا مجاہد نہ سمجھو. اتنا وزن ہے میرے اندر کہ جب میں اپنے بابا کے ہاتھوں پر آیا تو وہ جو میرے بابا کو قتل کرنے پر آمادہ تھے میں نے انہیں رونے پر مجبور کر دیا. معمولی مصیبتیں نہیں برداشت کی حسین ابن علی نے. اس لیے نہیں برداشت کی کہ ہم صرف رو لینا کافی سمجھیں. یقیناً ہمارے یہ عشق رومال سیدہ کائنات کی جگہ بنتے ہیں، زینت بنتے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے. لیکن ہم اپنی آنکھوں کو پہلے پاکیزہ کریں، ہم اپنے خیال کو پہلے پاکیزہ کریں، ہم اپنے جسم کو پہلے حلال غذاؤں سے پاک کریں. اس کے بعد یزیدیت اپنے آپ دم توڑ دے گی. چیلنج ہے میرا، اور میں بھی شامل ہوں اس میں. ایسا نہیں کہ میں ممبر پہ آ گیا ہوں تو صرف ممبر کے نیچے والوں کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں اس میں کہ جس دن ہم تنہائی میں بیٹھ کر صرف 10 منٹ امام مظلوم کی مصیبتوں کو سوچ لیں تو یقین جانیے کہ پوری زندگی ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. کیا کیا ہم اٹھائے کہ وہ جو ہم شکل پیغمبر ہے اس کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا کتنا مشکل تھا، لیکن میرے مولا نے کیا کیوں؟ تاکہ امت کو نجات مل جائے. بھائی کی نشانی کے
جسم پر گھوڑے دوڑتے رہے لیکن حسین ابن علی نے برداشت کیا. کیوں برداشت کیا؟ اس لیے کہ اسلام بچ جائے. برابر کے بھائی کے شانے قلم ہو گئے لیکن حسین ابن علی نے صبر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام بچ جائے. جب کوئی